अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज का प्रोग्राम नहीं कर पाई, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएं, संगजानी इस्लामाबाद और कहना लाहौर में जलसों के बाद अब PTI ने परसों रावलपिंडी और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसों का ऐलान कर रखा है। मगर अब से कुछ देर पहले बानी PTI की जानिब से हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा मनसूख करके भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। बानी PTI खुलकर अपने मुतालबात के लिए एहतजाजी तहरीक चलाने के दावे कर रहे हैं। इससे पहले बानी PTI ने कहा था कि रावलपिंडी जलसा लियाकत बाग में होगा, अगर इजाजत ना मिली तो फिर एहतजाज होगा। इनके दावों के मुताबिक मुल्क भर में एहतजाज का लाएहमल बना लिया गया है। अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का ऐलान जल्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है। सारा मुल्क दांव पर लगा हुआ है। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब पता है कि इन पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसीलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है। बानी PTI ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का भी ऐलान किया, जबकि दूसरी तरफ पंजाब की वजीर आला मरीम नवाज का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर गलाजत का ढेर उगलते हैं। पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये मुझ पर आवाजें कसते हैं, जुमानी जुमले बोलते हैं। क्या कोई खातून इसको कबूल करेगी? बच्चों को क्या दर्ज दे रहे हैं आप? 9 मई मुकदमात में लोगों के बच्चों को फंसाने वालों के अपने बच्चे बाहर बैठे हैं। गंडापुर के सूबे के लोग भूख से मर रहे हैं। जिस अस्पताल में जाती हूँ वहाँ KPK के मरीज मिलते हैं और तुम यहाँ क्लैशनकोफो से गाड़ियों के शीशे तोड़ने में लगे हुए हो। यूं एक तरफ बानी PTI के दावों और दूसरी तरफ मरीम नवाज के रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए देखना पड़ेगा कि इस मर्तबा PTI अपने मंसूबे के मुताबिक एहतजाज करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और अगर PTI ने एहतजाज किया तो पीछे रहनुमाओं का रवैया क्या होगा। रावलपिंडी जैसे अहम शहर में एहतजाज और पंजाब के दारुल हुकूमत में जलसे के लिए PTI रहनुमा कौन सी पॉलिसी इख्तियार करेंगे? संगजानी इस्लामाबाद जलसे वाली या फिर कहना लाहौर वाली? सवाल तो ये भी है कि क्या इस मर्तबा अली अमीन गंडापुर के लिए इन दो में से कोई एक ऑप्शन इख्तियार करना मुमकिन हो पाएगा या फिर नहीं। हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे आज आमिर ज़िया साहब, शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब और हम्माद गजनवी साहब हमारा साथ देंगे। सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि अहम फैसलों पर असर अंदाज होने के लिए एहतजाज और जलसों के ऐलानात हो रहे हैं। क्या बानी PTI की एजुटेशन की सियासत अहम फैसलों पर असर अंदाज हो पाएगी? आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेंगे। दो बातें हैं कि अमूमन एहतजाज आप उस वक्त करते हैं जब आप देखते हैं कि आपके कानूनी और आईनी रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं। तो तहरीक इंसाफ ने काफी अरसे से आप देख रही है कि उन्होंने कोशिश की कि जो उनके कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, केसेस जीते, लेकिन हर मरतबा हमने देखा कि गोल पोस्ट में तब्दीली हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में कि अब इनकी इस तरह की तंग आमद और जंग आमद वाली बात हो रही है PTI की जानिब से। लेकिन जाहिर है कि इस हिकमत अमली की कामयाबी में बहुत सारे सवालिया निशान हैं। जो पाकिस्तान की जो तारीख रही है उसमें एहतजाज जो है उम्मन हुकूमत को गिरा नहीं सके। हमें तो भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कम से कम पाकिस्तान की हद तक, और उसके जो है उसकी वजह से जो है पार्टी के ऊपर ज्यादा जबर का या उसको क्रैकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरह से ये ब्रिंकमैनशिप है, और उसमें भी सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये अपने आदाब के सूबे किस हद तक कामयाब होंगे। लेकिन जाहिर है कि कोई भी सियासी जमात जब मुश्किल हालात में होती है तो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठती। वो कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, सियासी भी लड़ते हैं, और जब वो देखते हैं कि दोनों में उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, उनकी जो है मतलब की काम नहीं करी, तो फिर वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि क्या PTI बतौर जमात एहतजाज के लिए तैयार है? उसमें उस तरह की तंजीमी सलाहियतें हैं? उसमें यकीनन मकबूलियत अपनी जगह है, मकबूलियत होना एक अलग चीज होती है, लेकिन एहतजाज की सियासत करने एक अलग काम होता है। तो इसमें हमने देखा कि एक मरतबा 9 मई को चीजें जो है हाथ से निकल गई थी, तो इस चीज को भी देखना है कि वो जो है मतलब खुदा न खास्ता नुसरत ना जाए। और क्या ये भी सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज की सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है? तो जिम्मेदारी सिर्फ PTI की नहीं है, बल्कि अपने फन में हुकूमत और जो हुक्मरान है और जो साहिब इख्तियार है उनको भी PTI को इंगेज करना चाहिए, और किसी तरह से मतलब है कि होता है ना कि जायज लेजिटिमेट उनको एक जगह भी स्पेस भी दे, ताकि ये जो हमारे यहाँ एक्सप्लोसिव माहौल बना हुआ है, धमाका खेज माहौल बना हुआ है, एक महाजराई का माहौल बना हुआ है, इसका खात्मा हो सके और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि दोनों तरफ रवैयों में बहुत ज्यादा सख्ती है और कोई भी स्टेप बैक करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से हमें इन मुश्किलात का सामना है। जनाब
جی عامر صاحب یہ بھی فرمائے گا اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان جلد کیا جائے، یہ بھی بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی اہم تعیناتیوں پر اثر انداز ہونے کی سیاست سے کیا کوئی سبق یا نتائج سیکھنے کو تیار نہیں، یہ سمجھیں ہم؟ دیکھیں اگلی چیف جسٹس کی ایک ہمارے یہاں برسوں برس سے ایک روایت چل رہی تھی کہ سینیورٹی کے بیس کے اوپر جو ہے فیصلہ ہوگا. اب جب بھی ہمیشہ ماضی میں آئینی ترامیم ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے فرض کرے 73 کا آئین بنایا تو اتفاق رائے سے بنایا تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے 18ویں ترمیم ہوئی، اس میں بہت زیادہ اتفاق رائے بنایا گیا. اس مرتبہ جس طرح سے پش کیا گیا آئینی ترامیم کو، اس میں خود ان کے جو اپنے سپورٹرز اتحادی ہیں ان کے ذہنوں میں بھی سوالیہ نشان آئے کہ ہم نے ایک ایشو اٹھایا کہ ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہی حال جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لا میکرز کا، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا لے کر آ رہے ہیں. تو ان حالات میں جب آپ اس طرح کی آئینی ترامیم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بد اعتمادی ہوتی ہے، اور وہ پوری ایکسائز جو ہے بڑا ایک ملک میں بجائے چیزوں کو آگے لے کے جانے کے پیچھے لے جاتی ہے. تو ہمارے یہ بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ حکومت بھی جو ہے اب وہ مطلب ہے اب وہ کوشش کرے اس کی خاتمے کی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وکیل جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس معاملے کے اوپر. وکیلوں کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا جو اس کو مخالفت کر رہا ہے بڑا ڈٹ کر. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو تیار نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اگر یہ پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہیں یا اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو ریلیف پی ٹی آئی کو اعلیٰ دلیہ سے ملتا ہے اس کا راستہ بند کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں دیکھتا ہوں کہ ماجرائی بڑھے گی آنے والے دنوں کے اندر، اور یہ پھر پاکستان کی سیاست اور ہماری جوڈیشری کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. پاکستان کو ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے. اور عامر صاحب یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ جو احتجاج یہ جلسے ہوتے ہیں یہ ہماری معیشت کے لیے بھی اچھے ثابت نہیں ہوتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو راولپنڈی میں جلسہ منسوخ کر کے احتجاج کی کال دینی پڑی، یعنی اب یہ ہے کہ اب جلسہ نہیں ہوگا، اب احتجاج ہوگا. یہ ضرورت کیوں پیش ہے، خاص کر راولپنڈی جیسے اہم شہر میں، حساس شہر میں؟ کیا یہ احتجاج کوئی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم 2-3 چیزوں کے ساتھ اس موضوع میں کھیل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، اپنی جو سیاسی جلسے ہیں، جو سیاسی اجتماع ہیں، اس کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھنا ہے. یہ اس کی سیاست ہے، اور سیاست اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے اس وقت تک جب تک کہ معاملات یا ہوا کا رخ اس کے فیور میں نہیں ہو جاتا. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اس کے دباؤ کی وجہ سے یا جو ایجیٹیشن جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا اس ایجیٹیشن کی کوئی شکل نکل سکتی ہے؟ تو اگر آپ تنظیمی ڈھانچہ دیکھیں تو اس تنظیمی ڈھانچے کے مطابق تو ایسی کوئی شکل ہوتی، صورت مجھے نظر نہیں آتی. لاہور کا جلسہ اس کی سب سے سامنے اور زیادہ پرومیننٹ مثال ہے. وجہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جو اس قسم کا اتحاد ہونا چاہیے اپنے فیصلوں میں، وہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو مجھے یہ جو اسے کہتے ہیں نا کہ سڑکوں پہ ایجیٹیشن، اس طرح کا ماحول بنتا ہوا تو میں تو نہیں دیکھتا اس طریقے سے کہ یہ اس کے اندر اتنی ہمت یا اس وقت اس طرح کی ان کے ریزیلینس ہے اس پارٹی کے اندر. یہ تیسرا یہ ایلیمنٹ ہے کہ کیا اس عوامی دباؤ کے تحت کوئی بہت اہم فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں کہ یہ نہیں. یہ سب سے اہم چیز ہوگی جس کو کہ غالباً آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے ساتھ. تو پی ٹی آئی منیمل اپنے طور پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہے گی، اور میکسیمم یہ کر سکتی ہے کہ شاید کوئی ایجیٹیشن کی شکل نکل آئے جس سے کہ کوئی معاملات کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، جو کہ میں ہرگز نہیں دیکھتا. اب اگر اس کو دیکھا جائے کہ کون سے اہم فیصلے ہیں جو تبدیل ہو سکتے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا 63A کے اوپر جو فیصلہ ہے آنے والے جو ریویو کے اندر، کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی کا امکان ہے، یا یہ کہ وہ جس شکل میں جانے کا احتمال ہے کیا وہاں سے رک پائے گا اس رستے پہ چلنے سے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک میجورٹی تھنکنگ یہ ہے ود ان دا پارلیمنٹ کہ 63A جو جس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا وہ غلط ہے ایک کورٹ کی طرف سے. تو غالباً وہ بحال ہو جائے گا اپنی صورت کے اندر کہ جو ووٹ دینا چاہیں ووٹ دیں. وہ جب گن لیں گے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا وہ پارٹی کے ممبر رہ گئے ہیں یا نہیں. اس سے جو 26ویں ترمیم ہے اس کا رستہ کھل جائے گا. جب 26ویں ترمیم کھل جائے گی تو پھر وہ ایک آئینی جب بنتی ہے، آپ کا کورٹ بنتا ہے، تو آئینی کورٹ کے آگے پھر یہ سارے معاملات، چاہے وہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے یا کوئی اور ہے یا جس قسم کے بھی ریویو پٹیشن میں بھی فیصلے آئیں گے، وہ سب کے سب اس کے آگے چلے جائیں گے. عمران خان کا مستقبل بھی اس میں طے ہوگا، کون مقدمہ لڑے گا، کہاں پہ مقدمے ہوں گے. تو مجھے ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. مجھے بتائیے اگر تبدیلی آنی ہوتی تو 8 فروری کے بعد آ جانی چاہیے تھی نا. اس وقت آ جانی چاہیے تھی جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الیکشنز فوراً سے 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے. یہاں پہ تو انٹرم گورنمنٹ 6 مہینے بیٹھی رہی تھی، اور پھر ہم نے مانا، کورٹ سے مانا کہ چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم اب کروا دیں. تو اس لیے یہ فیصلے بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. پھر 3-4 مرتبہ آپ کی تاریخ کے اندر، اور 12 جولائی کی ایگزامپل تو ہے ہی ہمارے سامنے، 3-4 مرتبہ کوئی آئین
यहाँ पे इस मुल्क में नहीं था, कोई आइन नहीं था, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम है। तो मुझे ये बताइए कि आज जो आइन है ये कौन सा आइन है, वो जो कि एग्जिस्ट करता है किताबों के अंदर, या वो जो अभी पार्लियामेंट कहेगी कि ये वाला आइन होगा? हम उस नहज पे पहुंचे हुए हैं जहां पर जब कोई कहेगा कि ये आइन है तो वो आइन होगा। और अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन चाहिए, स्टेट की डेफिनेशन चाहिए, डेमोक्रेटिक स्टेट की नहीं, किसी रियासत की डेफिनेशन चाहिए, रियासती जोर की, तो ये होती है कि जो हम कहेंगे वो कानून होगा। तो क्या हम आज वहां पे खड़े हैं जहां पर ये कहा जाएगा कि जो हम कहेंगे वो कानून होगा? तो क्या फिर अक्सरत में क्या जमहूरियत एग्जिस्ट करती है? देखिए, हर चीज, तमाम चीजें जो हैं, ये जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छी नीयत के साथ ये लिखी और उनको फॉलो किया जाता है। जमहूरियत की जो बुनियाद है वो इस चीज पे होती है। लेकिन अगर आपकी नीयत और अपने जो आपके अहकामात हैं या जो आपके फैसले हैं, जो आपकी तरमीम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा देने के लिए हैं, तो फिर जमहूरियत कायम नहीं रहती, फिर कोई और शक्ल उसकी आती है, जिसको इस वक्त तो मैं नाम ना दे सकूं, लेकिन आने वाला तारीखदान जरूर कोई नाम देगा। ठीक है, सही। हमाद साहब आपकी जानी बातें। वकला तहरीक की हिमायत करते हैं, बानी पीटीआई ऐसा कह रहे हैं। आईनी तरमीम पर क्या कामयाब वकला तहरीक चलने का इम्कान है, या फिर हम ये देखेंगे कि सिर्फ बात हो रही है कि जी वकला तहरीक चला रहे हैं और तहरीक एक टाइम पे आके दम तोड़ जाएगी? अभी तो ये लग रहा है कि अगर ये फैसले, जिस तरह जिक्र भी हो रहा था अभी, कि अगर फैसले कुछ ऐसे आते हैं जिनसे ये तासुर और मजबूत हो जाए कि ये सारा निज़ाम जो है तलपट कर दिया गया है अदालतों का, तो उस सूरत में ये कोई अनोखी बात नहीं होगी कि वकला इस तरह, क्योंकि वो पहले भी होते रहे हैं। और ये एक ऐसा नुक्ता है कि जब उन्हें ये यकीन आ जाए कि वाकई एक गड़बड़ हो रही है और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो मैं अभी बहुत करीब तो नहीं देख रहा, लेकिन एक दो फैसले ये हो जाएं तो उसकी रोशनी में हम बेहतर तौर पर समझ सकेंगे इस मामले को। जलसे हो रहे थे और अगला जलसा अनाउंस हुआ था, और अब इमरान खान साहब ने कहा है कि हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, यानी उन्होंने अपग्रेड किया है अपनी एक्टिविटी को। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। जैसे दोस्तों ने भी कहा कि सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाना चाहिए, एक प्रेशर डालना चाहिए, ये थिएटर जो है गर्म रहना चाहिए, आवाम को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त उनकी बुनियादी ताकत की सोर्स जो है वो आवाम ही है, तो वो उनको इन्वॉल्व रखते हैं। इस तरह वो नैरेटिव बिल्डिंग में आसानी होती है, इस तरह वो मीडिया पर एक उनका कब्जा रहता है, और ये वो एक चीज़ मुसलसल एक्टिविटी कर रहे हैं, और उनके नुक्ता नज़र से ये उनकी बेहतरीन ऑप्शन है। तो हम हुकूमती पॉलिसी के हवाले से भी एक बात कर लेनी चाहिए कि अब ये जो आगे होगा इसकी तरफ हुकूमती रवैया क्या होगा। मेरा ख्याल है जो हमने अब तक देखा है उसकी रोशनी में हमें समझ जाना चाहिए कि हुकूमती रवैया क्या होगा। या वेन्यू तो उनको मिलता नहीं है, मवेशी मंडियों में उन्हें धकेल दिया जाता है, और शराइत ऐसी लगाई जाती हैं जिन पर अमल करना तकरीबन नामुमकिन होता है, यानी 3 से 6 मैटनी टाइप एक उनको टाइम दिया जाता है, और पकड़ धकड़ जो होती है वो तो हम सबके सामने है। और पकड़ धकड़ वाली जो बात है, मेरा ख्याल है इस पर 2-4 फिक्रे बोलने चाहिए कि पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस मुल्क में क्या होता रहा है और इस वक्त भी क्या हो रहा है। तो ये सियासी जमातें तो एक दूसरे को ये कह देती हैं ना कि हमारे वर्कर्स के साथ ज़्यादा जुल्म हुआ था, और मुस्लिम लीग वाले ये कहते हैं, और एक तवील अरसा हुआ था, और पीपल्स पार्टी वाले तो कहते ही हैं, और वो सच भी कहते हैं। इन लोगों के साथ हुआ भी, ज़्यादती हुई हमने देखा, और ज़्यादा शायद ज़्यादती हुई है, लेकिन ये ज़्यादा कम का मसला नहीं है। इस वक्त तो मसला ये है कि इनके वर्कर्स के साथ पीटीआई के ज़्यादती हो रही है, हम सब देख रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमारे सामने, और प्रो वर्कर हमें रहना चाहिए। मेरा ख्याल है वर्कर्स की इस तरह की पकड़ धकड़ जो है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हम। और जो इखलाकी बरतरी वाली एक बात होती थी ना, ये पीपल्स पार्टी वाले भी और मुस्लिम लीग वाले भी, एक इखलाकी बरतरी इनकी पोजीशन थी। पीपल्स पार्टी की साल साल रही, मुस्लिम लीग ने भी बहुत मार खाई और बड़ा तवील अरसा तक, और उनकी भी एक इखलाकी बरतरी हुआ करती थी। वो बरतरी अब इखलाकी ख़त्म हो चुकी है इस वक्त। तो वैसे तो जब कोई बात कहती है पीटीआई की लीडरशिप, तो एकदम जहन में पहला ख्याल ये आता है कि आपने भी तो यही रखते हैं कि, लेकिन बहरहाल आवाम की हमदर्दी जो है वो मजलूम के साथ ही होती है। तो प्रेशर, अगली बात, प्रेशर क्या वो डालने में कामयाब हो रहे हैं? ये मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि फिर इन एहतजाज की और जलसों की क्या जरूरत पेश आ रही है? वो प्रेशर अगर डाल रहे हैं तो वो एक रियल पॉलिटिक्स भी तो हो रही है ना मुल्क में, बहुत हंगामा हो रहा है, तो वो अपना एक वज़न डालते हैं उस पलड़े में मज़ीद, और सपोर्ट फराहम करते हैं। आपने देखा नहीं, अदालती फैसलों में लिखा होता है कि ये बड़े मकबूल आदमी हैं, तो वो मकबूलियत अपनी साबित करने के तरीके उनके पास यही है ना इस वक्त। एक तो 8 फरवरी था, उन्होंने साबित कर दी, अब उसको एक मुसलसल पहम रखने के लिए वो जलसे भी करते हैं और एहतजाज की तरफ भी जा रहे हैं कुछ, और वो कहते भी हैं कि हम वी आर बैकिंग मंसूर अली शाह, यानी पोलिटिसाइज करते हैं ना सारे प्रेशर को, और एक दूसरे को वो ये चीज़ें आपस में सपोर्ट करें। वो प्रेशर डालते हैं हर तरफ, और उनको लगता है कि ये उनका तर्ज़ पॉलिटिक्स है, वो पहले भी ये करते रहे हैं। और
توقع یہی ہے کہ وہ اسی طرح جاری رہیں گے. وہ اس سلسلے میں کوئی اپڈیٹ جیسے کہتے ہیں ذرا ایک سٹیپ بیک وہ لینے پر تیار نہیں ہے. آج تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہماری اب کوئی گفتگو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہے. زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں اگر آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ دیں گے. مریم نواز نے یہ موقف اختیار کیا تھا جب وہ گفتگو کر رہی تھی. راول پنڈی بھی پنجاب میں آتا ہے اور لاہور تو ہے ہی پنجاب کا دل, پنجاب کا دارالحکومت. علی امین گنڈا پور کے پاس کیا کیا ممکنہ آپشنز باقی رہ جاتی ہیں؟ دیکھیے, تو علی امین گنڈا پور کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں پنجاب میں, وہ کسی طور پر مریم نواز کے ووٹر سے, مسلم لیگ نواز کے ووٹر سے کم تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو قانون کی خلاف ورزی کرے, قانون اس کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے, لیکن جو کسی کے حقوق ہیں وہ بھی تو اس کو ملنے چاہیے نا. ایک سیاسی جماعت کے حقوق جب سلب کیے جاتے ہیں تو پھر صرف سیاسی جماعت یا اس کے ورکرز کے حقوق نہیں سلب کیے جاتے, بلکہ ان کروڑوں ووٹرز کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اب اگر ہم موضوع کی طرف آئیں تو دیکھیے, عمران خان بار بار اپنی پارٹی کو کال دے رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور کسی نہ کسی طرح کی تحریک شروع کریں. مظاہروں کی کال وہ کئی دفعہ دے چکے ہیں, کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, جو ووٹرز ہیں, وہ موبلائز ہوں. عظمیٰ صاحبہ, ان کی جو بہن ہے, وہ تو تانے دے چکی ہیں اپنی لیڈرشپ کو کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان نکلیں, جس کا مطلب ہے ان کا خیال ہی یہی ہے کہ جب یہ لوگ باہر نکلیں گے, علیمہ خان کی بات کریں زیغم صاحب, ہوگی علیمہ خان کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب لوگ نکلیں گے, کوئی تحریک شروع ہوگی تو اس کے بعد ہی عمران خان کی رہائی کا راستہ نکلے گا. لیکن پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا حصہ موبلائز نہیں ہونا چاہتا, وہ رسک نہیں لینا چاہتا. پی ٹی آئی کا ووٹر ٹویٹ بھی کرتا ہے, سپورٹ بھی کرتا ہے, ووٹ بھی دیتا ہے, لیکن ابھی تک وہ باہر آنے کو بڑی تعداد میں تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کوئی ایسا اتحاد نہیں ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ مل کر وہ تحریک کی شکل لے سکے. مولانا اور جے یو آئی ایک امید تھی کیونکہ ان کے لوگ بہت تکڑے ہیں, لیکن مولانا جو ہیں وہ ایک طرف ہٹ گئے ہیں. تب صورتحال کیا ہے کہ اپریل کے بعد سے عمران خان کو جس وقت نکالا گیا تھا اپریل 2022 میں, اس کے بعد پی ٹی آئی نے انتخابی میدان میں تو بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں, مقبولیت میں تو ان کا اضافہ ہوا ہے. سخت ترین حالات میں, بدترین حالات میں الیکشن میں ان کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک تو جو یہ تحریک تھی, جو موبلائزیشن تھی, وہ عمران خان کو جیل میں جانے سے نہیں بچا سکی. 9 مئی کا جو پورا مظاہرے تھے وہ اسی لیے ہوئے تھے نا کہ عمران خان کو گرفتار کیوں کیا گیا. عمران خان از آر ریڈ لائن, لیکن عمران خان گرفتار بھی ہوئے اور پھر اس تحریک کے نتیجے میں جس تحریک نے بننا تھا یا جو دباؤ تھا اس کے نتیجے میں ابھی تک عمران خان باہر بھی نہیں آ سکے. اب جو ایک بات ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے لیے بڑی خطرناک ہے, ایک ایسا سٹیٹس کو ہے جس میں پی ٹی آئی شامل ہے. پی ٹی آئی جس بندوبست میں شامل ہے, ایک صوبے کی حکومت میں شامل ہے, تمام صوبائی اسمبلیوں میں شامل ہے, قومی اسمبلی میں نہ صرف شامل ہے بلکہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے. اس سے کم تر حالات میں پی ٹی آئی اسمبلیوں کو, حکومت کو چھوڑ کر جاتی رہی ہے. اور یہ ایک ایسا بندوبست ہے جس میں عمران خان شامل نہیں ہے. شاید یہ وہ چیز ہے جو مقتدرہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سیٹ اپ کا حصہ بھی ہو, یہ نظام بھی چلتا رہے اور عمران خان بھی بند رہے. اب یہ وہ سٹیٹس کو ہے جس کو بریک تھرو کرنے کے لیے, جس کو توڑنے کے لیے 3 کام کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان نے. پہلے نمبر پہ مذاکرات کرنے کی بار بار آفر کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ انہوں نے بیرونی دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی ہے. امریکی کانگریس سے قرارداد پاس کی گئی, مختلف بین الاقوامی اداروں کو خط لکھے گئے جس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے, جس میں IMF بھی شامل ہے. اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ کسی نہ کسی طرح کا ایک تحریکی مومنٹم بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جلسے اسی کے لیے کیے گئے ہیں. اسی لیے عمران خان اس وقت کال دے رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں. دباؤ تو پیدا ہوگا چاہے چند 100 لوگ نکلیں, کیونکہ جب یہ لوگ نکلیں گے تو پھر پولیس حرکت میں آئے گی, پھر تصویریں بھی بنیں گی, پھر ویڈیوز بھی بنیں گی, پھر گفتگو بھی ہوگی, پھر ہم بھی گفتگو کریں گے. اس سے دباؤ تو پیدا ہوگا. اگرچہ حکومت ایک طرح کا ایک جس کو نیگیٹو پیس کہتے ہیں,
ایک حد تک خاموشی برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے، لیکن آپ اس کو سیاسی استحکام تو نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، سیاسی استحکام کو تو پاکستان کی ضرورت ہے، صحیح، اس کے لیے تو سب کو گفتگو کرنی ہوگی، صحیح، راستہ نکالنا ہوگا اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے زاکم صاحب، آپ نے کہا نا ایک پریشر تو بن جائے گا اگر احتجاج یا پھر جلسے ہوتے ہیں، پھر جلسے ہوتے کہتی ہے کہ جی نہ احتجاج کریں نہ جلسے کریں، یہ کام کرنے کا وقت ہے، جلسے کریں گے ہم بعد میں جب ہم دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن قریب آ رہے ہیں، اور سیاسی استحکام ہوتا ہے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے، معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں، کیوں؟ یہ بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں 2 ماہ سے زائد کی بات چیت کے بعد آخر کار آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ 37 ماہ پر مشتمل اس پروگرام کی پہلی قسط $1.1 ارب 30 ستمبر تک ملنے کا امکان ہے، جبکہ دوسری قسط بھی اسی مالی سال میں ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی ہیں۔ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے شکر گزار ہیں، ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ جبکہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیا نے پاکستان قرض پروگرام کی منظوری پر پاکستانی حکومت کو اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے مثبت اصلاحات کی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر اور مہنگائی کم ہوئی ہے۔ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ آئی ایم ایف حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ معیشت کی مزید بہتری کے لیے مضبوط، زیادہ جامع اور لچکدار ترقی کے لیے حالات پیدا کرنے ہوں گے۔ نئے پروگرام میں ٹھوس پالیسیز اور اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی ترقی اور دو طرفہ شراکت داروں کی طرف سے مضبوط مالیاتی تعاون جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف معاہدے کے مثبت اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ آج کاروبار کے آغاز سے ہی 100 انڈیکس میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ 100 انڈیکس 658 پوائنٹس اضافے سے 82,905 کی ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ ایک طرف آئی ایم ایف معاہدے کی منظوری، میکرو لیول پر معیشت میں بہتری کے اشاریے تو مل رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سوال یہ ہے کہ عوام مشکلات میں ہے۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے اثرات مائکرو لیول یعنی عوام کی تھالی میں کب آئیں گے اور کیسے پہنچیں گے۔ سوال ہمارا کچھ اس طرح سے ہے کہ $7 ارب کا آئی ایم ایف پروگرام منظور ہو چکا ہے، سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی ہے، مثبت معاشی اشاریے بھی مل رہے ہیں، کیا اثرات عوام کی تھالی تک پہنچ پائیں گے؟ زیغم خان صاحب۔ میں ایک آپ کو غالب کا شعر سناتا ہوں۔ جی، غالب نے کہا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ جو پاکستان کی معیشت کے منہ پہ رونق آئی ہے، یہ آئی ایم ایف کے $7 ارب دیکھ کر آئی ہے۔ بیمار کا حال اچھا نہیں ہوا۔ جی، آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پر جائیے، پاکستان کے سیکشن پر جائیے، وہاں اس سال پاکستان کی ترقی کی جو فور کاسٹ پیشین گوئی لکھی ہے وہ ہے 2%۔ پاکستان کی آبادی بڑھنے کی رفتار سے بھی کم۔ آئی ایم ایف کے منہ میں خاک 3% ہو جائے، 3.5% ہو جائے، کیا پاکستان کے مسائل کا حل اس سے نکل سکتا ہے؟ 7-8% پاکستان کو ترقی چاہیے۔ میں ایک بار نشے کے کلینک میں گیا اور وہاں ڈاکٹر جو تھا وہ اتنا پریشان تھا، اتنا مایوس تھا۔ اس نے کہا کہ یار میں جس مریض کا علاج کر کے بھیجتا ہوں وہی نشئی سال بعد میرے پاس واپس آ جاتا ہے۔ 15 سال ہو گئے میں انہیں نشیوں کا بار بار علاج کیے جا رہا ہوں۔ تو اگر اس نشے کے کلینک سے علاج ملنا ہوتا تو 26ویں بار کیوں گئے ہوتے؟ 25ویں بار، 24ویں بار جا چکے ہیں آئی ایم ایف کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق، اور 25ویں بار گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا علاج آئی ایم ایف کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کا علاج پاکستان کے اپنے پاس ہے۔ بھارت 1991 میں گیا تھا آخری ٹائم آئی ایم ایف کے پاس، بدترین حالت تھی، جس وقت پاکستان کی حالت ہے آس پاس تھی۔ $2.25 بلین لیا تھا اس نے، اس کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے لبرلائزیشن کی، اس کے بعد اس نے ٹریڈ ریفارم کی، اس کے بعد اس نے فسکل ریفارم کیے، اس کے بعد اس نے مانیٹری ریفارم کیے۔ انتہائی قابل لوگوں کو وہ لے کر آئے۔
मनमोहन सिंह को उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनाया, दुनिया के एक बेहतरीन इकानमिस्ट को, किसी समदी को नहीं, किसी खुशामदी को नहीं, किसी बैंकर को नहीं, दुनिया के एक बेहतरीन इकानमिस्ट को, और फिर उसको वज़ीर आज़म भी बनाया। और इस दरमियान में पाकिस्तान ने क्या किया? इसी दरमियान में पाकिस्तान ने इस दरमियान में 12 प्रोग्राम किए, सिर्फ एक मुकम्मल किए। आधे पैसे लेके भाग जाता है पाकिस्तान, एक किस्त लेके भाग जाता है, रिफॉर्म ना करनी पड़ जाए। लेकिन अब की बार हालत यह है कि कोई बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। अब आपको इस रियासती ढांचे को बदलना होगा, अब आपको क्रोनी सेक्टर को खुदा हाफिज कहना होगा, गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। वो भी करना होगा जो IMF कह रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अगर उसका कहना काफ़ी होता तो पाकिस्तान बहुत अरसे पहले सेहतमंद हो चुका होता। आपको बहुत कुछ और करना है, और जो करना है आपको पता है। बरतानिया से इकानमिस्ट मंगा के लाए हैं वज़ीर आज़म साहब, वो भी दुनिया के बहुत बड़े इकानमिस्ट हैं, स्टीफन डर्कन, उनकी किताब भी बड़ी मशहूर है जी। उसने कहा भाई तुम्हें खुद को पता है क्या करना है, तुम करते नहीं हो, और अगर तुम करो तो तुम्हारी एक्सपोर्ट्स भी 2-3 साल में $60 बिलियन पे जा सकते हैं, तुम्हारी ग्रोथ भी 6% पे जा सकती है। अब सवाल ये है कि सिर्फ IMF के कर्जा लेकर या जश्न मनाएंगे, ठीक, या कुछ करेंगे भी। ठीक, करना बहुत रिफॉर्म जरूरी है। भी अगर आप करेंगे। करेंगे नहीं तो फिर अभी ये तक कर्ज का वापस तजुर्बा। कैसे करेंगे जैकन साहब, और इस कर्ज को वापस करने के लिए भी फिर आपको मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। आमिर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, हमने आज जैसे बताया भी कि दिन का आगाज़ जो है, कारोबारी हफ्ते का आगाज़ जो है किस तरीके से हुआ, मुस्बत मुआशी आशारिये अच्छे मिल रहे हैं, मैक्रो लेवल पर बेहतरी आ रही है, लेकिन माइक्रो लेवल यानी जो अवाम है उसको इसके फल कब मिलेंगे? वो तो बेचारे तकते रह जाते हैं। सर, अवाम को तो उसकी जो बात होती है कि रिलीफ मिलने की बात, वो तो भी बहुत दूर है। अभी तो बकौल खुद हुकूमत के और IMF के पाकिस्तान जो है अपनी स्ट्रक्चरल मसाइल को ठीक कर रहा है, यानी कि मईशत को जो है मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें कि पहली मरतबा हम इस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। ये हमारा 25वां प्रोग्राम है, इससे पहले 24 प्रोग्राम पाकिस्तान जा चुका है IMF के ना, और कई मरतबा हमने माजी के हुकूमतों में सुना, ये दावे किए गए कि ये प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन वो आखिरी प्रोग्राम साबित नहीं हुआ। और इस मरतबा जो फ्रंट लोडेड प्रोग्राम है उसमें लगता तो ये कि हुकूमत ने बहुत सारी शराइत पर अमल किया है, लेकिन वो ज्यादातर शराइत वही है कि जिसमें उन्होंने उन्हीं लोगों को उनका गला निचोड़ा है, उनको पकड़ा है, यानी कि तनख्वाहदार तबका और जो सेक्टर पहले से आपके यहाँ टैक्स दिया करते थे उन्हीं के ऊपर ज्यादा बाढ़ डाला है। कोशिश की जा रही है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर जो है वो सख्ती की जाए और उनको भी टैक्स नेट में शामिल किया जाए, लेकिन हनूज दिल्ली दूर वाली है ना कि हनूज दिल्ली दूरस्त वाला जो मिसाल है वो यहाँ पर सादिक आती है। असल मसला ये होता है कि मईशत में फंडामेंटल बाद में सही होते हैं, पहले माहौल सेंटिमेंट ठीक होता है। हमारे यहाँ सेंटिमेंट अभी खराब है, मकामी सरमायाकार जो है वो बहुत बेदार है, दिल बर्दाश्ता है। पाकिस्तान में जो सब सूरत हाल है कि जी एनर्जी की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, महाजराई है। जब तक आप इसका खात्मा नहीं कर देते उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा होना जो होगा ना वो बड़ा मुश्किल होगा। और हम पहले भी कई मरतबे इस रास्ते से गुजर चुके हैं। अभी जो हुकूमत ने इक़दाम किए उसमें आप देखें ना कि उससे माशी नमू जो है वो तेज तो नहीं हो रही है, और जब तक आपकी माशी नमू तेज नहीं होगी उस वक्त तक अवाम को बेनिफिट नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी आमदनी में इजाफा नहीं होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही होगी। तो इन तमाम चीजों के लिए आपकी सबसे पहली शर्त होती है सियासी इस्तेकाम। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं, और तमाम इशारे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ महाजराई बढ़ेगी, यहाँ पर दहशतगर्दी का फ्लीट है, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। तो ये जो गैर माशी चैलेंजेस हैं उसकी वजह से हमारी मईशत के सामने एक बहुत बड़ी एक कहते हैं दीवार है। फिर मईशत को जिस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं उसमें भी कोई आपको इनोवेटिव कोई नई सोच नजर नहीं आ रही है। वो कहते हैं ना कि एक ड्रिप हमारी खत्म हो रही थी हमारी मईशत की, एक दूसरी ड्रिप लगा दी गई है, लेकिन मरीज बेचारा अभी भी बिस्तर पे है। तो ये ड्रिप जो है देखें अल्लाह करे चलती रहे, उसके दौरान हम लोग अपने आप को इस तरह से मुस्तहकम कर लें। लेकिन मुझे जो अगर आप मैंने जितनी माहिर मईशत से बात की है, माशी माहिरीन से बात की है, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को एक मतलब है कि उस तरह के इक़दाम की जरूरत है कि जिससे हमारा अपनी मतलब है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाए, हमारी एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हों, जिसके कहीं दूर दूर तक आसार नहीं है। भी एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के नाम पर IPPs को जो है दोबारा से रीनेगोशिएट करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ जो मुआहदे पाकिस्तान ने सॉवरेन किए थे। तो ये गलत मिसाल आप पैदा कर रहे हैं उन नए आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं होगा पाकिस्तान के कमिटमेंट्स के ऊपर, और वो कहेंगे जी हमसे भी 4 साल बाद 6 साल के बाद हमारा गला पकड़ेंगे और कहेंगे जी रीनेगोशिएट करो। तो असल मसला तो उन लोगों का था
کہ جنہوں نے یہ غلط معاہدے کیے تھے ٹھیک ہے. ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. وہ لوگ ماشاءاللہ حکومت میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی لوگ جو ہیں بیٹھ کر اس طرح کے معاہدے کر رہے ہیں, نئے معاہدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر اگر کسی کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے تو میں اس کو بہت ہی بڑا رجائیت پسند سمجھوں گا. لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہی اولڈ بوائز کلب میں پھنسے ہوئے ہیں, وہی پرانی طرح کی بار بار استعمال کرتے ہیں. عامر صاحب, امید کی کرن تو وزیر اعظم کو بھی نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر اسی طرح سے چلتا رہا, محنت یوں ہی ہوتی رہی, وہ اس کو محنت کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں محنت یوں ہی ہوتی رہی تو ہم بہت جلدی جو ہے چیزوں سے نکل آئیں گے اور IMF کا یہ پروگرام ہمارا آخری پروگرام ہوگا. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. شہزاد صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے, اس قرض کے حوالے سے جو کہ مل تو چکا ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کیسا کرنا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیگر ممالک جو ہیں قرض لے کر اس قرض سے اپنی معیشت کو بہتر کرتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں, اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں. ہم پچھلے قرض اور سود کو ادا کرنے کے لیے مزید قرض لے لیتے ہیں. اس قرض کو استعمال کرنے کا, اس کو یوٹیلائز کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا قرض بھی نہ بڑھے اور ہم یہ دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری معیشت بھی اچھے ٹریک پر ہے؟ دو ملکوں کی مثال ان کو ضرور پڑھنی چاہیے, گریس اور آئرلینڈ. یہ دو ملک ایسے ہیں جنہوں نے بہت برے معاشی حالات میں سے اس قرض کے ساتھ جو کہ ان کو ملا, چاہے وہ یورپین یونین سے ملا یا کہیں اور سے ملا, اس سے اپنے آپ کو کس طریقے سے دوبارہ ری بلڈ کیا. اور آج یہ دونوں معیشتیں پھر سے ایک وائبرنٹ معیشتیں بن چکی ہیں. جو بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے, سمجھتا ہے, وہ اس کو ضرور پڑھے ان دو ممالک کو, اور اس سے پھر ہم کچھ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ غالب جو ہے نا, غالب نے ہماری معیشت کے اوپر بہت سارے اشعار کہے اور وہ پہلے سے جانتے تھے کہ ہمارا کیا اشر ہونے والا ہے. تو ایک شعر اور غالب کا میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اب مسئلہ یوں ہے کہ 135 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ہیں ہمارے اوپر جی, اور ہم 7 ارب ڈالر کے اوپر ایسے خوشی اور اس طرح منا رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہمارے ہاتھ آ گیا. 135 ارب ڈالر دنیا کے دینے ہیں اور 7 ارب ڈالر جو کہ 3 سال کے اوپر 36 یا 37 ماہ کے اوپر بکھرا ہوگا, اس کا ہم تو کرنا کیا. آپ کا سوال بہت بالکل جائز ہے. اور اس کا کیا فائدہ عوام تک کام پہنچے گا؟ عوام تک فائدہ تب پہنچے گا جب جو بنیادی آپ کا انفلیشنری پریشرز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اس کا تعلق گلوبل انفلیشنری موومنٹ سے بھی ہے, تو وہ کم ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مہنگائی میں کمی ہوتی نظر آئے گی, لیکن اس کا تعلق 7 ارب ڈالر سے نہیں ہوگا. دوسری بات, انویسٹمنٹ جو کہ دوست ممالک لا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو IMF سپورٹ کر رہا ہے تو یہ ایک ایشورنس ہے کہ اس ملک میں اتنی سخت ہے کہ یہ قرضہ واپس کر سکتا ہے. تو کیا دوست ممالک چین, سعودی عرب, UAE وغیرہ یا باقی ترکی یہ لا کے کوئی پاکستان میں ایسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس سے گروتھ نمبر 1 ریکوائرمنٹ, اور دوسری نوکریاں. اگر آپ کی معیشت کے اندر گروتھ چاہے آہستہ آہستہ ہو, 3, 3.5%, 5%, بالکل زیغم صاحب نے کہا کہ آپ کو 7 سے 8% پہ چاہیے گروتھ, تب جا کے آپ بریک آؤٹ کریں گے اس جھمیلے سے جس میں آپ جکڑے بیٹھے ہیں اس وقت. لیکن ساتھ ہی ساتھ نوکریاں, جب گروتھ آئے گی تو نوکریاں آئیں گی. اس سے لوگوں کو احساس ہوگا, عام آدمی کو, کہ میری زندگی میں بھی کوئی فرق پڑا. ورنہ یہ دیکھیے 135 ارب کہاں آئے, کون لے گیا, کون کھا گیا, یہ کس جگہ پہ لگے, آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے. تو امید ہے کہ 7 ارب جو آ رہا ہے اس سے یہ فرق یہ نہیں ہوگا. باقی دیکھیے جہاں تک اسٹاک ایکسچینج ہے, یہ سینٹیمنٹ ہے, یہ روز بروز چینج ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی ایسی فنڈامنٹل اسٹرکچرل اس کے اندر وجوہات نہیں ہوتی کہ وہ کیسے محسوس کر رہی ہے اسٹاک ایکسچینج. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ کام جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ محنت طلب ہے, وہ کام کرنے والا ہے, اور وہ معاشی میدان میں اسٹرکچرز اور نئی پالیسیز کے ساتھ کام کرنے والا ہے. اگر وہاں کام کر سکتے ہیں تو یہ 7 ارب ڈالر وہ جاگ ہے جس کو لگانے کے بعد شاید ہمارے لیے بہتری کے راستے کھل جائیں. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, ٹھیک ہے. حماد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے ابھی شہزاد صاحب بھی وزیر اعظم کی بات کرے تھے نا, انہوں نے کہا یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا. کیا شہباز شریف عوام کے حافظے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے سارے دوست شعر پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں. میں سنا دیتا ہوں. ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر کچھ کچھ سحر کے رنگ پر افشاں ہوئے تو ہیں. یعنی بھوکے کو کھانا ملا ہے, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جتنی باتیں دوستوں نے کی ہیں ساری درست ہیں کہ اس کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اور یہ کتنا وقتی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا کردار ادا کرتی ہے اور باقی ساری باتیں درست ہیں وہ. لیکن اس وقت اگر ہم لمحہ موجود میں رہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
اس کا سیدھا امپیکٹ یہ ہے. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگز تھوڑی سی بڑی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز تھوڑی سی بڑی ہیں. ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا کم ہوا, یعنی کچھ اشاریے ایسے ہیں جو میکرو لیول پر کچھ نہ کچھ ہمیں یعنی سانس لینے کی ایک مہلت سی مل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو محنت کر رہے ہیں, آگے بھی محنت کریں گے وہ, لیکن اصل جو معاملہ ہے نا, جو آپ نے پوچھا ہوا کیا اثرات عوام کی تھالی تک پہنچ پائیں گے, عوام پر کی تھالی تک تو اثرات پہنچ چکے ہیں. یہ عوام کی ہی تو قربانی ہے. یہ سارا جو ہم نے شرائط جو پوری کی ہیں وہ یہی تو شرائط تھیں جن میں ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسز میں اس دفعہ 48% اضافہ ہوا ہے. وہ ہمارے اوپر بوجھ ہے جو ہم مہنگائی کرتے ہیں نا, 35% یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ہماری ہی محنت ہے, وزیر اعظم صاحب کی بھی ہوگی. 64% اضافہ ہوا ہے نان ٹیکس ریونیوز میں, یہ پیٹرول لیویز وغیرہ. تو ہم نے تو بے شمار قربانی دی ہے, ہماری تھالی تو سکڑی ہے. اور اسی طرح اب یہ جو کامیابی سے آپ نے کر لیا ہے تو اس کی آگے ہمیں مزید قربانی دینی پڑے گی. یہ جو آپ ایف بی آر کی بات سنتے ہیں نا کہ ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے, اور ہم اس کے بارے میں کچھ اپنے خطرات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جو سیدھے سیکٹرز نظر آتے ہیں ان پہ کیوں آپ ٹیکس نہیں لگاتے, آپ مزید ٹیکسز لگانا چاہتے ہیں مڈل کلاس پہ. لیکن بہرحال یہ اب ہو وہی رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے طے کیا تھا کافی کچھ آپ نے کر دیا, لیکن کافی کچھ کرنا ابھی باقی ہے. یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اب تیزی سے ہوگی, اور یہ ٹیکسز جو ہیں یہ دوبارہ, اسی طرح ڈالر کے اوپر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تو اندیشہ ہے کہ یہ اس سے وقتی طور پہ ہمیں فائدہ ہوا ہے, یقیناً ہوا ہے. ڈیفالٹ سے بچیں, بالکل بچیں, کچھ ہمارے اس میں امکانات موجود ہیں, اور باقی دنیا پر بھی ہمارا اعتبار بڑا ہے. کچھ نہ کچھ پیسے ہم نے پہلے ارینج کیے تھے, کمٹمنٹس, جن کی روشنی میں ہمیں یہ پروگرام ملا ہے. اور اب مزید ہم اس کی طرف جائیں گے اور اس میں ہمیں نسبتاً آسانی ہوگی, کیونکہ اب ایک طرح کی سٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ جو اکانومی ہے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ایک کوشش میں ہے اور مثبت اشاریے آ رہے ہیں. تو حماد صاحب ہم امید رکھیں کہ عوام کو کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تو کچھ سستا ملے گا. ہاں امید تو رکھیں گے ہم, بہرحال اس کے آثار ابھی مستقبل قریب میں ہمیں نظر نہیں آتے. صحیح, دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. جی, ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا, ان کا شکریہ ادا کروں گی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.